السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان میں عموماً ہم لوگ کون سی غلطیاں کرتے ہیں؟ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور رمضان میں کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب جا سکتے ہیں۔ بے شک رمضان المبارک آسان ٹیسٹ نہیں ہے، بالکل بھی آسان نہیں ہے، مگر آسان کر دیا گیا ہے ایمان والوں کے لیے، مگر آسان کر دیا گیا ہے اللہ کی حیا والوں کے لیے، آسان کر دیا گیا ہے جو اللہ کے سامنے اپنے گزرے گناہوں پر نادم ہوں اور آنسو بہائیں، آسان کر دیا گیا ہے ان کے لیے۔ یہ آسان نہیں ہے، دنیاوی کاموں کو ساتھ لے کر چلنا اور اللہ کی عبادت کو ساتھ لے کر چلنا یہ یقیناً آسان نہیں ہے۔ آپ کو گھر کو بھی دیکھنا ہے، آپ کو فیملیز کو بھی دیکھنا ہے، آپ کو اللہ کے عبادات کے لیے فرائض کے لیے ٹائم بھی نکالنا ہے، حتیٰ کہ آپ کو نوافل کے لیے ٹائم بھی نکالنا ہے، نمازیں ہیں، تراویح ہے، قرآن پاک ہے، مگر آسان کر دیا جائے گا ان پر جو بے شک صرف اللہ کی رضا کے لیے، خالصاً اللہ کی رضا کے لیے ہر دنیاوی حرام کام کا بائیک آؤٹ کرتے ہوئے ٹوٹلی اللہ کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ آسان کر دیا جائے گا ان کے لیے رمضان کا ٹاسک، ورنہ یہ ایک مشکل ٹاسک ہے اور ان کو مشکل ہی لگے گا، اور بے شک یہ زنگ آلود دلوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ یا ان کی کوئی بیماری ایسی ہوگی جو ان کو مجبور کر دے گی کہ یہ روزہ مت رکھو، کیونکہ جسم کی زکوٰۃ تو انہی سے لی جائے گی نا جن کے جسم پاکیوں کی طرف جانے کے قائل ہو جائیں گے، جن کے جسم پاکیوں کی دعا کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے جسم کے لیے روزے کو زکوٰۃ بنا دیا ہے تاکہ آپ کا جسم پاکیوں کی طرف آ جائے، آپ کا جسم گناہوں کے زنگ سے پاک کر دیا جائے، مگر یہ تبھی ہوگا جب آپ اپنے گناہوں پہ نادم ہوں گے، آپ اپنے کیے گئے گناہوں پر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائیں گے، تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بیماریوں کے حوالے نہیں کرے گا کہ آپ روزے جیسی ڈھال سے محروم رہ جائیں۔ تو یقیناً اسے مشکل بنا دیا جائے گا ان لوگوں کے لیے جن کو دنیاوی کام آسان لگتے ہیں، دین کے سامنے دین کے کاموں کو وہ مشکل سمجھتے ہیں، جن کو لگتا ہے کہ پردہ کرنا آج کے دور میں بہت مشکل ہے، جن کو لگتا ہے کہ داڑھی رکھنے سے تو لوگ مجھے مولوی ماننا شروع کر دیں گے، جن کو لگتا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے سے میرے لیے کافی مشکلات آئیں گی، میں دنیاوی کاموں میں سے کس طرح سے نماز کے لیے ٹائم نکالوں۔ تو یقیناً ان لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اپنے چنے گئے مشکلوں کے راستوں کو ان کی طرف کر دے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو آپ کو اسی کی فکر میں ڈالے گا نا جس کی فکر آپ کریں گے، تو جب آپ دنیا کی فکر کریں گے تو آپ کو یقیناً دنیا کی فکر میں ڈال دیا جائے گا، مگر جب آپ اپنے کیے گئے گناہوں کی نادامتوں سے اللہ کی رضاؤں کی فکر کریں گے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنی فکر میں ہی ڈال دے گا، اور جب اللہ کی فکر میں جائیں گے تو یقین کیجئے دنیا کی تمام فکروں سے آزاد کر دیے جائیں گے، دنیا کے تمام غم آپ کے گرد اتنے ہلکے کر دے گا کہ آپ ان کا ذرا سا بھی بوجھ اپنے وجود پر محسوس ہی نہیں کریں گے۔ خاص طور پر رمضان کی آخری راتیں، رمضان المبارک کی جو آخری راتیں ہیں وہ بہت مشکل لگتی ہیں، مگر یقیناً ان کے لیے مشکل ہی کر دی جائیں گی جن کے لیے دنیاوی راتیں آسان ہیں۔ تو جب آپ کے لیے دنیاوی راتیں آسان ہوں گی تو آپ کے لیے دنیاوی راتیں ہی آسان کر دی جائیں گی، اور آپ کے لیے یہ راتیں آپ کی اپنی سوچ کے مطابق مشکل کر دی جائیں گی، کیونکہ انسان کی سوچ ہی اس کے ہر اچھے اور برے عمل کا مین مرکز ہے۔ تو جب آپ رمضان کی راتوں کو مشکل سمجھ لیں گے تو وہ یقیناً آپ کو مشکل ہی لگیں گی، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے ان کو آسان طلب کریں گے تو یقیناً آپ کے لیے آسان ہی کر دیا جائے گا، رمضان کو بھی، رمضان کی بابرکت راتوں کو بھی، اور رمضان میں کیے گئے آپ کی تمام فرائض والی عبادات کو بھی اور نوافل کی عبادات کو بھی یقیناً آپ کے لیے آسان ہی کر دیا جائے گا، مگر تب جب آپ کے اور اللہ کے درمیان جو فکر کرنے والا رابطہ ہے نا
وہ جو خالصاً آپ کے اور اللہ کے درمیان ہی ہونا چاہیے، جب ہی وہ آپ کے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ ورنہ آپ کے اور اللہ کے درمیان اگر آپ دنیاوی راستوں کو آسان سمجھ لیں گے تو یقیناً آپ کے لیے دنیاوی راستے آسان کر دیے جائیں گے، جو کہ یقیناً بعد میں آپ کے لیے بڑے خسارے اور بڑے مشکلات کا سبب بن جائیں گے۔ تو غور و فکر کریں، رمضان کا اصل مقصد ہی ہمیں ٹرین کرنا ہے، مشکلات سے لڑنے کے لیے، دنیا سے لڑنے کے لیے، اور صبر کا بہترین دامن تھامنے کے لیے۔ شروع میں ہمارے روزے بڑے ہی جاندار ہوتے ہیں، مگر آخری روزے تک جاتے جاتے یقیناً آپ ایک ایسے مسافر کی طرح ہو جاتے ہیں جو بری طرح تھک ہار جاتا ہے، ڈھال ہو جاتا ہے۔ رمضان کا مقصد ہی ہمت ہے، رمضان کا مقصد ہی آپ کو دنیا کے ساتھ لڑنا، دنیا کے حرام کاموں سے دور رہنا اور اللہ کی بہترین قربتوں کے قریب جانا، یہی رمضان ہے۔ بہت سارے لوگ رمضان میں اپنے آپ کو بہت زیادہ سکون دینے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ جیسے روزہ رکھ لیا تو لمبا آرام کر لیا، بہت زیادہ سو لیا، اور سحری میں بہت خوب سارا کھا لیا، پھر افطاری میں بھی بہت خوب سارا کھا لیا، اور پھر جب آپ 2 ٹائم میں اتنا خوب کھا لیتے ہیں نا تو پھر یقیناً آپ کا جسم جو ہے وہ نڈھال ہو جاتا ہے، یقیناً آپ نیند کو اپنے اوپر غالب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو روزے کی کنڈیشنز کو روزے کے مطابق ہی لے کے چلنا ہے۔ دیکھیں، روزے کا مقصد جو ہے نا اس کو فوت مت کریں۔ آپ کے اپنے جو طریقے ہیں نا وہ روزے کے اصل مقصد کو فوت کر دیتے ہیں۔ روزہ آپ کا بہترین ساتھی ہے جو آپ کو دنیا سے لڑنا سکھاتا ہے، کیونکہ دنیا بہرحال آپ کا اصل نہیں ہے، تو یہ آپ کو بتانے آتا ہے کہ یہ جگہ تمہاری اصل نہیں ہے۔ رمضان آپ کو بیدار کرنے کے لیے ہی آتا ہے، آپ کو بتانے کے لیے آتا ہے کہ یہ دنیا تمہارا اصل نہیں ہے، جس کے لیے تم خوب کھاتے ہو، جس کے لیے تم خوب آرام کرتے ہو، جس کے لیے تم نے اللہ کے تمام احکامات کو جھٹلا رکھا ہے۔ رمضان آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتا ہے، بتانے کے لیے آتا ہے کہ دنیا تمہارا اصل نہیں ہے۔ یہ آپ کی زندگی کو ترتیب دینے کے لیے آتا ہے۔ رمضان آپ کی زندگی کو ترتیب میں لانے کے لیے ایک بہترین ساتھی ہے۔ اس کی کنڈیشنز کو اور اس کے مقدس طریقوں کو سمجھیے تاکہ آپ رمضان کے اصل مقصد کو فوت نہ کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو خیر و برکت سے جوڑے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔